بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اور ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اس امت کی عظیم ہستی اور تمام علوم کے سمندر ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہی تعلیمات و فیض سے فقہ شریعت اور معلومات کی دولت اس امت کو ملی۔ آپ کا علم صرف فقہ و حدیث اور علم و کلام تک محدود نہیں تھا بلکہ فزکس، کیمیا اور بے شمار جدید علوم کی ابتدا بھی آپ سے ہوئی۔ جعفر صادق علیہ السلام صرف امام عرب ہی نہیں بلکہ مغربی دنیا اور یورپی ممالک میں بھی علم کو تسلیم کیا ہے اور آپ کی لکھی ہوئی کتابوں کو اپنی زبان میں ترجمہ کر کے جدید سائنس کی بنیاد رکھی۔ آج دنیا جس سائنس اور ٹیکنالوجی بنیاد پر خلاؤں کو تسخیر کر رہی ہے، اس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرزند نے دنیا کے سامنے لائی تھی۔ امام جعفر بن محمد ربیع الاول 80 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محمد باقر اور دادا سجاد عبادت گزاروں کے امام تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام کی اولاد تھے۔ 12 برس اپنے دادا امام سجاد کے زیر سایہ تربیت پائی۔ اس وقت واقع کربلا کو 12 سال گزرے تھے جب امام جعفر کی پیدائش ہوئی، لہٰذا مدینہ منورہ اور خاندانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دن رات شہادتیں، حسن حسین کا تذکرہ اور اس غم میں گریہ گزاری کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ چنانچہ امام جعفر نے بھی عمر بھر اپنے جد مظلوم امام حسین علیہ السلام کی یاد قائم رکھنے کی کوشش کی۔ جب آپ نوجوان ہوئے تو اس وقت دمشق میں اموی بادشاہ ہشام بن عبد الملک کی حکومت تھی۔ علم و حکمت امام جعفر کو وراثت میں ملی تھی۔ آپ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و چراغ تھے۔ تمام عالم اسلام میں آپ کی علمی جلالت کا شہرہ تھا، یہاں تک کہ آپ کے شاگردوں کی تعداد 4000 تک پہنچ گئی تھی، جن میں فقہ کے علماء، تفسیر کے متکلمین اور ناظرین اور قاضی بھی شامل تھے۔ آپ کے دربار میں یہود و نصارہ بھی آیا کرتے تھے، دہریہ اور قدریہ بھی آتے تھے اور آ کر سوالات پیش کیا کرتے تھے اور امام ان سے مناظرہ کیا کرتے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ امام جعفر کو اتنے سارے علوم میں دسترس کیسے حاصل تھی؟ دراصل مورخین کا ماننا ہے کہ امام نے کسی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی اور نہ ہی کسی استاد سے علم سیکھا، بلکہ آپ کا علم نسل و نسل سینے سے منتقل ہوتا رہا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام نے اس علم کی روشنی دنیا کے سامنے بکھیری۔ وہ دراصل محمدی علم تھا۔ آپ کے دربار میں اسلامی علوم کے علاوہ ریاضی، فلکیات، فزکس اور کیمسٹری سمیت تمام جدید علوم کا ذکر ہوا کرتا تھا۔ امام لوگوں کو جہالت اور گمراہی کی ضلالت سے بچانے میں کوشاں کرتے۔ امام ابن حجر لکھتے ہیں کہ لوگوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بہت سے علوم سیکھے۔ یہ علوم مدینہ آنے والے زائرین اور حجاج کے ذرائع ساری دنیا میں پھیل گئے اور ساری دنیا میں جعفر صادق علیہ السلام کے علم کا ڈنکا بجنے لگا۔ مشہور عالم دین میر علی ہندی لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں علم کی جستجو کا شوق لوگوں میں تیزی سے ہوتا رہا۔ فلسفیانہ گفتگو ہر جگہ رائج ہو چکی تھی۔ قابل ذکر بات ہے کہ اس علمی تحریک کا امام جس کے ہاتھوں میں تمام علم کی چابیاں تھیں وہ مدینے میں تھا۔ وہ امام علی کا پوتا تھا، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام تھا۔ وہ اس دور کا مفکر اور محقق تھا اور ہر علم کی مہارت رکھتا تھا۔ اہل سنت کے 2 بڑے امام ابو حنیفہ اور امام مالک نے کئی سال امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں گزار دی اور آپ سے علم حاصل کیا، جس سے فقہ کی 2 بڑی مکتب کی بنیاد پڑی۔ اس ترقی یافتہ دنیا میں جہاز، سمندر میں تیرتی کشتیاں، جگمگاتے شہر کی روشنیاں اور مشینیں، غرض ہر چیز علم کیمیا کی دین ہے اور علم کیمیا کی بنیاد امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد خاص جابر بن حیان نے رکھی تھی، جنہیں فادر آف کیمسٹری کے لقب سے نوازا جاتا ہے۔ امام نے ہشام الخفاف سے مناظرے کے دوران یہ فرمایا تھا کہ زمین گول ہے جو اپنے گرد چکر لگاتی ہے تو دن اور رات اس کے سبب ہوتا ہے، نہ کہ سورج سے۔ شوال 148 ہجری میں منصور عباسی خلیفہ کے دور میں جب ملوکیت ہر طرف ظلم و بربریت مچا رہی تھی اور کلمہ حق کہنا مشکل ہو گیا تھا، اس فتنہ کے دور میں امام جعفر علیہ السلام نے اس باطل کے آگے سر جھکانے سے انکار کر دیا
جس کے نتیجے میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آج آپ کی قبر مبارک البقیع قبرستان میں سیدہ فاطمہ اور امام حسن زین العابدین اور امام باقر علیہ السلام کے پہلو میں واقع ہے۔